نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا تذکرہ کروں گا۔ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی جانے والی ہے، کہ اذان کے بعد اور نماز کے کھڑے ہونے تک جو وقفہ ہوتا ہے، سنتے اور نوافل ادا کرنے کے بعد 10 منٹ یا 15 منٹ یا 20 منٹ کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں بجائے باتیں کرنے کے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، مختصر دعا ہے، اس کے فوائد بڑے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اس دعا کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو 4 خطرناک بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ جس نے اس دعا کو پڑھ لیا کہ وہ لا علاج بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ بیماریاں جو نئی نئی شکل میں آج اس دنیا کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، جن کا علاج مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اپنے اس بندے کو لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، کہ جس شخص نے اس دعا کو پڑھ لیا، اس دعا کا اہتمام کر لیا، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں، اور بالخصوص تنہائی کے گناہوں سے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ تنہائی کے اندر ہی کرتا ہے، تو تنہائی کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما لیتے ہیں، کہ جو شخص ظالم ہے کہ وہ اس کے ظلم سے محفوظ رہتا ہے، کہ وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور نمبر 4، فرمایا کہ جس نے اس دعا کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کی فقر و فاقہ کو دور کر دیتے ہیں۔ اور جو آج یہ ہر شخص پریشانی کی حالت میں ہے فقر و فاقہ کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جس شخص نے اذان اور اقامت کے درمیان، اذان اور جماعت کے کھڑے ہونے تک اس دعا کا اہتمام کر لیا، تو اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کو فقر و فاقہ سے محفوظ فرماتے ہیں، رزق کی تنگی اس سے دور کر دیتے ہیں۔ دعا کو ایک مرتبہ دوبارہ پھر سن لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ واسطہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔